فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے تنے تنہا پوری حکومت اسرائیل سے ٹکرانے کا عزم کر رکھا ہے، جو یہودیوں کے خلاف ہر محاذ پر صف آ رہا ہے اور جس نے پوری دنیا میں یہودیوں کو بے شمار ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کیا ہے۔ اس کی یہی لا علمی اسے لے ڈوبی۔ اس نے غلطی یہ کی تھی کہ عقب سے میری تلاشی لینے کے بجائے سامنے سے آ کر میری تلاشی لینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ میرے نزدیک پہنچا، میں نے ہاتھ گرائے اور اسے پوری قوت سے اس کے ساتھیوں پر دھکیل دیا۔ وہ سب بوکھلا گئے۔ انہیں بوکھلانا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ میرا رد عمل ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 4 ریوالوروں کی زد میں کوئی شخص ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ پھر ان کے سنبھلنے سے قبل ہی میں نے نشیب میں چھلانگ لگا دی۔ عقب سے کئی فائر ہوئے، مگر ان لوگوں نے بہت دیر کر دی تھی۔ ساری گولیاں مجھ سے کئی فٹ اوپر سے ہی گزر گئی تھی۔ ڈھلوان زمین پر میں دور تک لڑکتا چلا گیا۔ پھر میں ایک جھاڑی سے ٹکرا کر رکا۔ رکتے ہی میں نے زمین پر رینگنا شروع کر دیا اور رینگتا ہوا جھاڑیوں میں گھس گیا۔ اندھیرے کی گہری چادر مجھے پہلے ہی اپنی آغوش میں لے چکی تھی اور جھاڑیوں کے اندر تو اتنی گہری تاریکی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جھاڑیوں کے درمیان کچھ دور جا کر میں رک گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کا وہ محدود حصہ کاروں کی ہیڈ لائٹ سے روشن تھا جہاں تینوں گاڑیاں کھڑی تھی۔ اس کے علاوہ بقیہ سڑک بھی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گاڑیوں کے نزدیک وہ لوگ اب بھی موجود تھے۔ شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ مجھے ہیولوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ گہرے سناٹے کی وجہ سے درمیان میں خاصا فاصلہ ہونے کے باوجود ان کی آوازیں ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی مجھ تک پہنچ رہی تھی، مگر الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے درمیان بحث ہو رہی تھی۔ اگلی کار میں بیٹھے ہوئے 2 افراد بھی اپنے ساتھیوں سے آ ملے تھے۔ اس طرح سڑک پر کل 7 افراد موجود تھے۔ دونوں کاروں کے ڈرائیور نیچے نہیں اترے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کسی نتیجے پر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک شخص نے ٹیکسی کے قریب جا کر ڈرائیور سے کچھ کہا، جس کے بعد میں نے ٹیکسی کو سٹارٹ ہوتے اور یو ٹرن لے کر شہر کی سمت روانہ ہوتے دیکھا۔ میں ہیجانی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور یہاں سے فوری طور پر نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اب تو وقت اتنا کم رہ گیا تھا کہ اگر میں فوری طور پر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تب بھی شاید شی گورائے والی فلائٹ نہیں پکڑ سکتا تھا، اور اب تو ٹیکسی بھی واپس جا چکی تھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ میں نے ٹیکسی 4 بجے تک کے لیے انگیج کی تھی اور ان لوگوں نے بھی ٹیکسی کو ٹھیک 4 بجے رخصت کیا، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ میں نے ڈرائیور کو مطلوبہ کرایہ پہلے ہی ادا کر دیا تھا۔ میں ان لوگوں کی نقل و حرکت پر نگاہ جمائے جھاڑیوں میں دب کر رہا۔ ویرانے میں اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ سانپ، بچھو یا کوئی اور زہریلا جانور کسی بھی وقت مجھے کاٹ سکتا تھا، مگر یہ وہ مشکل تھی جس کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے مجبور تھا۔ ٹیکسی واپس بھیجنے کے بعد ان میں سے 2 افراد سڑک پر کاروں کے پاس رک گئے تھے، جبکہ بقیہ 5 افراد سڑک سے نیچے اترنے لگے تھے۔ انہوں نے کاروں سے ٹارچیں نکال لی تھی، لیکن اتفاق سے انہیں 2 ہی ٹارچیں مل سکی تھی۔ انہوں نے مجھے تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا یہ فیصلہ میرے لیے حیران کن تھا، اس لیے کہ جس رقم کے لیے وہ لوگ اتنی سردردی مول لے رہے تھے وہ بہت زیادہ نہیں تھی۔ ایسے میں اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ آندرے کی طرح ان لوگوں نے بھی اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ ان لوگوں کے پاس صرف 2 ٹارچیں ہیں۔ 2 ٹارچوں کے ساتھ وہ مجھے زیادہ وسیع رقبے میں تلاش نہیں کر سکتے تھے، لیکن دفعتاً میرا اطمینان تشویش میں تبدیل ہو گیا۔ کاروں کی پوزیشن تبدیل کر دی گئی تھی اور اب ان کی روشن ہیڈ لائٹس کی روشنی اسی سمت کی جھاڑیوں پر پڑ رہی تھی جہاں میں نے چھلانگ لگائی تھی۔ گویا اب وہ زیادہ وسیع علاقے میں مجھے تلاش کر سکیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ کاروں کی ہیڈ لائٹس کی زد میں نہیں تھا۔ جھاڑیوں میں رینگنے کے دوران ذرا سی ترچھی سمت اختیار کرنے کی وجہ سے میں ان روشنیوں کی زد سے باہر تھا۔ وہ لوگ بھوکے بیڑیوں کی طرح جھاڑیوں میں گھس پڑے۔ انہیں میرے غیر مسلح ہونے کا تو یقین آ ہی چکا تھا۔
تبھی وہ اتنے بے خوفی سے جھاڑیوں میں گھس پڑے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ اگر میرے پاس ایک ریوالور بھی رہا ہوتا تو صورتحال اس وقت بہت مختلف ہوتی۔ میں نے جھاڑیوں میں بکھر کر خود کو تلاش کرتے دیکھتا رہا۔ رفتہ رفتہ وہ ایک دوسرے سے دور نکلتے جا رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک مجھے تلاش کرتا ہوا اس طرف نکل آیا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں روشن ٹارچ تھی اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور ٹارچ کی روشنی ہر جھاڑی پر ڈال کر نہایت توجہ سے ہر جھاڑی کا جائزہ لیتا جا رہا تھا۔ میں نے سانس روک لی اور اس کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے اتنا قریب آ گیا کہ میں ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹانگ پکڑ سکتا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ٹارچ کی روشنی کے محدود دائرے سے محفوظ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی ٹانگ پکڑ کر پوری قوت سے کھینچ لی۔ اس کے حلق سے ایک طویل چیخ نکلی۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا گیا تھا۔ ٹانگ یوں کھینچے جانے کے باعث وہ بے تکے طریقے سے گرا اور جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گیا۔ میں نے پھرتی سے اسے چھاپ لیا۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے پہلے ہی چھوٹ کر گر چکی تھی مگر ریوالور بدستور اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اسے ریوالور چلانے کا ہوش ہی نہ رہ گیا ہو۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کا ریوالور والا ہاتھ قابو میں کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے گلے پر جما دیا۔ میرے ہاتھ کی مضبوط گرفت پر وہ بری طرح مچلا اور پھر یہ جان کر کہ وہ یوں آسانی سے مجھ سے اپنا گلا نہیں چھڑا سکے گا، اس نے ریوالور چھوڑ دیا۔ اس کے ریوالور چھوڑتے ہی میں نے بھی اس کا ہاتھ چھوڑا اور دوسرا ہاتھ بھی اس کے گلے پر جما دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا مگر وہ علی یار خان کی آہنی گرفت تھی، کوئی مذاق نہیں تھا۔ اس کے گلے پر میرے ہاتھوں کا دباؤ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کے حلق سے خرخراہٹ کی آوازیں نکل رہی تھی۔ بالآخر اس کی مدافعت دم توڑ گئی۔ میں نے اس کی گردن کو آخری جھٹکا دیا اور پھر اسے چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی روشن ٹارچ میں نے بجھا دی تھی اور اب اس کا ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی چیخ سن لی تھی اور اب ان سب کا رخ میری ہی سمت تھا۔ میں نے دوڑ کر ایک قریبی درخت کے تنے کے عقب میں پوزیشن سنبھال لی۔ وہ لوگ آگے پیچھے میری طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ سب سے آگے چلنے والے کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ جیسے ہی سب سے آگے والا شخص ریوالور کی رینج میں آیا میں نے اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ وہ ایک کریہا چیخ کے ساتھ گر پڑا۔ اس کے عقب میں آنے والے نے جوابی فائر کیا لیکن شاید اسے نشانہ لینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ میرے ریوالور کی اگلی گولی اسے بھی چاٹ گئی۔ میں نے خود کو تلاش کرنے والے 5 افراد میں سے 3 کا صفایا کر دیا تھا۔ بقیہ 2 افراد پلٹ کر وحشت زدہ انداز میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ سیدھے سڑک پر جا کر رکے۔ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا جس کے بعد میں نے انہیں بڑی افراتفری کے عالم میں کاروں میں بیٹھ کر فرار ہوتے دیکھا۔ میں ایک طویل سانس لے کر سڑک کی طرف چل پڑا۔ میری حالت اس جواری کی سی تھی جو ایک ہی داؤ میں اپنی عمر بھر کی جمع پونجی ہار گیا ہو۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے اپنے کپڑے ممکنہ حد تک جھاڑ کر صاف کیے اور بالوں میں کنگھی کی۔ ریوالور مخالف سمت کی جھاڑیوں میں اچھال کر میں ایئرپورٹ کی سمت پیدل ہی چل پڑا۔ 4:45 بج چکے تھے۔ ایئرپورٹ جانے کا اب اس کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہاں سے مجھے شہر واپس جانے کے لیے کوئی ٹیکسی مل سکتی تھی۔ مجھے ایئرپورٹ کی جانب چلتے ہوئے کوئی 15 منٹ ہوئے ہوں گے جب میں نے پہلی گاڑی دیکھی۔ وہ گاڑی کوئی کار تھی اور ایئرپورٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اس سے لفٹ لے لوں مگر میں اس خیال کے تحت خاموش رہ گیا کہ کہیں اس سے کوئی اور مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ سامنے سے آنے والی گاڑی میرے برابر سے گزری تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی کار نہیں بلکہ ایک ٹیکسی تھی اور خالی نہیں تھی۔ ٹیکسی کی پچھلی نشست پر کوئی مسافر بیٹھا تھا۔ ٹیکسی کچھ ہی دور گئی ہوگی کہ میں نے بریک لگنے کی زوردار آواز سنی۔ میں چونک کے رکا اور پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ ٹیکسی نہ صرف رکی تھی بلکہ اب ریورس گیئر میں واپس آ رہی تھی۔ میں الرٹ ہو گیا اور خود کو کسی نئی افتاد کے لیے تیار کرنے لگا۔ ٹیکسی میرے قریب آ کر رک گئی۔ تم یہاں کہاں گھوم رہے ہو؟ ٹیکسی کی عقبی کھڑکی سے سر باہر نکال کر مجھے مخاطب کرنے والی لکی ہاورڈ تھی۔ تم میں ذرا انسانیت نہیں ہے ڈینس۔ میں ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے تک تمہارا انتظار کرتی رہی۔ اس کے لہجے میں بے حد ناراضگی تھی مگر میں اسے منا سکتا تھا۔ تم دیکھ رہی ہو میں پیدل ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آؤ ٹیکسی میں بیٹھو۔ وہ دوسری طرف کھسکتی ہوئی بولی فلائٹ تو نکل چکی۔ میں دروازہ کھول کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ٹیکسی چل پڑی تھی۔ خیریت تو ہے، تم کہاں رہ گئے تھے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ میں ایک مشکل میں پھنس گیا تھا۔ لمبی کہانی ہے۔
کیا ٹیکسی میں ہی سنو گی؟ نہیں، وہ میرے نزدیک ہوتے ہوئے بولی، مجھے کسی کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم خیریت سے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں بہت بےتاب تھا جان، میں نے اس کا ہاتھ ہولے ہولے سہلاتے ہوئے کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اڑ کر تم تک پہنچ جاؤں، اور میں نے جو قیامت کے 2 گھنٹے گزارے ہیں۔ وہ ٹھنکتے ہوئے بولی، مجھے احساس ہے جان۔ میں اس کی زلفوں سے کھیلنے لگا، مگر میں اس طرح پھنس گیا تھا کہ باوجود انتہائی کوشش کے نہ نکل سکا۔ جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ اس نے اپنا سر میرے کاندھے پر ٹکا لیا۔ لکی، یہ ٹیکسی ہے، تمہاری آرام گاہ نہیں ہے۔ میں نے سرگوشی میں اسے تنبیہ کی۔ او معاف کرنا، وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ تمہیں دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میری حالت بھی تم سے مختلف نہیں ہوتی۔ میں نے ہولے سے اس کا گال تھپتھپایا۔ لیکن تم میرے ضبط کو داد نہیں دو گی۔ معلوم نہیں کیوں مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم مجھے بہلاوے دیتے ہو، وہ اداس لہجے میں بولی۔ ایسا نہ کہو، میں نے اپنے لہجے میں تڑپ پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تمہاری بے یقینی مجھے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یوں میرے جذبات کی توہین مت کیا کرو۔ کاش یہ بات سچ ہو۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ یہ 100% سچ ہے جان، میں نے اسے خود سے نرمی سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ گھر پہنچ کر وہ مجھے سیدھی آرام گاہ میں لے گئی۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ تھک تو میں بھی بہت گیا ہوں، تو تم بھی بیٹھ جاؤ نا، اس نے کہا اور صوفے پر ذرا سا کھسک کر میرے لیے جگہ بنا دی۔ آ جاؤ، اس نے قاتل مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دعوت دی۔ میں بوکھلا گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی بات مان کر میں کتنی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ میرے لیے یہ کرسی ہی ٹھیک ہے، میں نے ایک کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے گریز کرتے ہو۔ وہ یک بیک افسردہ ہو گئی۔ شاید تم مجھے بری لڑکی سمجھتے ہو۔ یہ بات نہیں ہے تو پھر تمہارا گریز کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ بفر گئی۔ اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، تم صرف زبانی دعوے کرتے ہو۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بات بگڑ گئی تھی اور اب اسے مطمئن کرنا بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا اس کے نزدیک گیا اور اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم میں یہ بہت بری عادت ہے کہ تم بہت جلد ناراض ہو جاتی ہو، میں نے اس کا حسین و ملائم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا۔ دوسرے کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش بھی کیا کرو۔ جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں اس کے بعد کچھ سمجھنے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس نے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری بات سمجھ سکے؟ میں نے غمزدہ انداز میں کہا۔ کوئی کسی کی بات نہیں سمجھتا، تم ہی کون سا میری بات سمجھنے کے لیے تیار ہو؟ وہ چہک کر بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سب اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، دیوانہ بھی اپنے سوا سب کو دیوانہ سمجھتا ہے۔ تم مجھے پاگل کہہ رہے ہو، تم نے میری توہین کی انتہا کر دی ہے۔ اس نے آنکھیں نکالی۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں روحانی محبت کا قائل ہوں، میں اسے ایک پاکیزہ جذبہ سمجھتا ہوں، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے بحث کرو گے؟ اس نے غصیلے انداز میں کہا۔ ہرگز نہیں، میں تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک محبت کیا ہے۔ تم بہت چالاک ہو، لفظوں سے کھیلنا جانتے ہو۔ تم دراصل مجھ پر اپنا نظریہ تھوپنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسے بہت عظیم دیکھنا چاہتا ہے۔ فرض کرو میں تم پر اپنا نظریہ تھوپنا چاہتا ہوں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی اور پر یہ نظریہ کیوں نہیں تھوپتا؟ ایک تم ہی کیوں؟ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے پاس اس پیچیدہ سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے، اس نے قدرے توقف کے بعد کہا، کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہیں ایک باوقار لڑکی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، محبت جسمانی آلودگی سے بہت ماورا چیز ہے۔ جسے تم آلودگی کہہ رہے ہو وہ محبت کا ایک جزو ہے۔ شادی سے قبل ایک دوسرے کو سمجھنا بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا یہ مفہوم ان لوگوں کا گڑا ہوا ہے جو صرف جسمانی آلودگی کے خواہاں ہوتے ہیں۔ گویا تم اس بات کے قائل نہیں ہو کہ شادی سے قبل ایک دوسرے کو سمجھ لیا جائے۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا مفہوم مسخ کر دیا گیا ہے۔ کامیاب شادی کے لیے ذہنی ہم آہنگی بنیادی چیز ہے۔ تمہاری منطق میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ میں تمہیں ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پرکھنے کے باوجود شادیاں ناکام ہوئی ہیں۔ تم کتنی ایسی مثالیں پیش کرو گی جن کے مطابق شادی شدہ جوڑے میں ذہنی ہم آہنگی موجود ہوتے ہوئے بھی شادی ناکام ہو گئی ہو؟ تم بات کو بہت الجھا دیتے ہو۔ وہ کھسیانی سی ہو گئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ تم تھک گئے ہوگے، آرام کر لو۔ اگر اس وقت لیٹا تو سو جاؤں گا۔
اور میں فی الحال سونا نہیں چاہتا۔ سو جاؤ، تمہیں کرنا ہی کیا ہے؟ اولین فرصت میں کمپنی کو مطلع کرنا ہے کہ میں ایک حادثے کی وجہ سے شیگورائے نہیں جا سکا۔ ارے ہاں، لکی چونک کر بولی، یہ تو بتاؤ کہ رات تم وقت پر ایئرپورٹ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ میں گھر سے ٹیکسی میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں جو ویرانہ پڑتا ہے وہاں کچھ گونڈوں نے گھیر لیا۔ وہ مجھے لوٹنا چاہتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ لکی ہاورڈ نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ انہوں نے ساری رقم لوٹ لی ہوگی۔ نہیں، میں ہنس پڑا۔ میں ان سے بڑھ گیا تھا۔ میرے اور ان کے درمیان 1.5 گھنٹے مقابلہ ہوا اور میں نے ان میں سے 3 افراد کو مار ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بقیہ فرار ہو گئے۔ وہ کل کتنے افراد تھے؟ لکی نے متخیرانہ انداز میں پوچھا۔ 8-10 تھے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ 2 کاروں میں سوار ہو کر آئے تھے اور سب کے سب مسلح تھے۔ تو کیا تم بھی مسلح تھے؟ نہیں، میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ تو تم نے ان سے مقابلہ کیسے کیا؟ لکی سخت حیران تھی۔ میں سڑک کے کنارے والی جھاڑیوں میں گھس گیا تھا۔ تاریکی میں ان میں سے ایک میرے ہاتھ لگ گیا۔ اسے ریوالور چھینا اور پھر اسی ریوالور سے ان کا مقابلہ کیا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ معلوم کریں گے کہ اگلی فلائٹ کب شیگورائے کے لیے جا رہی ہے۔ اسی فلائٹ سے چلیں گے۔ میں نے کہا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں۔ وہ جنجلا گئی۔ پھر کیا کہہ رہی ہو؟ تم عجیب آدمی ہو۔ تمہارے ہاتھ سے 3 افراد مارے گئے اور تم اتنے اطمینان سے بیٹھے ہو۔ کوئی شریف آدمی مارا گیا ہوتا تو فکر بھی کرتا۔ وہ سب کے سب بدماش لوگ تھے۔ مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ بقیہ لوگ بھی کیوں بچ گئے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ فوراً پولیس کو مطلع کرتے۔ ایسے بدماشوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچنا چاہیے۔ اس کام کے لیے یہ وقت مناسب نہیں ہے۔ ممکن ہے ان بدماشوں کے پکڑے جانے تک پولیس میرے باہر جانے پر پابندی عائد کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن اگر پولیس ویسے ہی تم تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب تک ان کے پاس کوئی کلو نہیں ہوگا وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر کیس کسی ذہین آفیسر کے پاس پہنچا تو ممکن ہے اسے کوئی کلو مل ہی جائے۔ کلو ہوگا تو ملے گا۔ وہاں تو پولیس کو لاشوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ میرے خیال میں اتنا مطمئن ہونا تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر پولیس اچانک تم تک پہنچ گئی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ بہتر ہوگا کہ خود کو پہلے سے تیار رکھو۔ تم خواہ بے بنیاد اندیشوں میں گر کر اپنے ذہن کو ہلکا نہ کرو۔ میرے اندیشے بے بنیاد نہیں ہیں۔ ایک لائن ایسی بھی ہے کہ اگر پولیس والوں کا ذہن ادھر منتقل ہو گیا تو وہ بآسانی تم تک پہنچ جائیں گے۔ اوہو، ذرا میں بھی تو سنوں۔ میں نے کہا، فرض کرو پولیس کو لاشیں ملتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ لاشوں کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ پوسٹ مارٹم کے ذریعے انہیں ان لوگوں کی اموات کے وقت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھو کہ لاشیں ایئرپورٹ روڈ سے ملی ہیں۔ قدرتی طور پر پولیس اس وقت ایئرپورٹ استعمال کرنے والے مسافروں کو چیک کرے گی۔ سب سے پہلے تو ان کے علم میں یہ بات آئے گی کہ اس دوران کوئی فلائٹ نہیں آئی۔ البتہ باہر جانے والی ایک فلائٹ ضرور تھی جو شیگورائے جا رہی تھی۔